बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। जनाब, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। आप सबको पता है मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है जनाब। 10:10 हो रहे होंगे गालिबन, और हम लोग आ गए आपकी खिदमत में। आज के शो के बारे में जरा बताती हूँ। आज के शो का अहवाल जो है, आज कुछ मुख्तलिफ होने वाला है। हमारे शो में बहुत कुछ होने वाला है, जो कि हमेशा होता है। एक ऐसा शो डिजाइन करते हैं आप लोगों के लिए, जिससे आपको अवेयरनेस फराहम हो, जिससे आपको पता चले कि अच्छा भाई, मुल्क के हालात तो सबको अंदाजा होता है किस तरह चल रहे हैं, मुल्क की मईशत किस तरह से चल रही है, बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं। और एक बहुत अहम मसला मुझे लगता है आजकल हमारे माशरे में जो बहुत ज्यादा दिखता है, मुझे लग रहा है आजकल बच्चियों की उम्रें निकले जा रही हैं और शादियां नहीं हो पा रही। ये क्या बेसिक वजूहात हैं? क्या लोगों की, लड़के वालों की डिमांड्स बहुत ज्यादा हो गई हैं? क्या एक मुनासिब रिश्ता किस तरह से ढूंढा जा सकता है? क्या लड़के वाले ये देखते हैं लड़के की ज्यादा डिमांड्स होती है या उसकी फैमिली की डिमांड्स होती हैं? लड़कियों की ज्यादा डिमांड्स होती है, लड़की की फैमिली वालों को एक ऐसा रिश्ता चाहिए होता है कि भाई लड़के के पास बहुत पैसा हो, लड़का बाहर होना चाहिए, लड़कियां ओवर एज हो रही हैं, उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे। तो ये सब बातों पे बात करेंगे और इनसे जिक्र करेंगे। हमारी मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है। देखते हैं, डिवोर्सेस का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया हमारे माशरे में। आप ये देखें, बहुत ज्यादा रेशो बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 सालों में अगर मैं बात करूं तो डिवोर्स का रेशो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। क्या हम में बर्दाश्त खत्म होगी? क्या वो सोचती हैं, क्या समझती हैं? जनाब, एक मैरिज ब्यूरो की हमारे पास सीईओ मौजूद है, जिनका नाम है हिरा सुहेल साहिबा, जो कि सिल्वर मैरिज ब्यूरो से हमारे साथ मौजूद है। सीईओ है जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है हिरा? वालेकुम अस्सलाम। कहकशा, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए? माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। खुद मुस्कुराती सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे मौजूद मेहमान की जानिब। जनाब, उनका नाम है खालिद शुएब, जो कि सदर अंजुमन ताजरान ग्रीन टाउन कराची से है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। पहले आप मेरी तरफ से लाखों व्यूवर्स मेट्रो 1 चैनल को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको भी खुश आमदीद करते हैं मुस्कुराती सुबह। शुक्रिया। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जनाब नूर हयात साहब मौजूद है हमारे साथ, जो कि सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ से है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। जनाब, ये देखें, मैंने जो जिक्र किया था कि डिफरेंट शोबजात से हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सबसे मालूम करेंगे क्या सोचते हैं, हमारा मुल्क किस सिमत जा रहा है। सबसे पहले, जैसे कि मैंने रिश्तों की बात की, तो इनसे जानते हैं हिरा से। हिरा, मुझे बताइएगा, पहले तो आप ये बताइए, आपके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आप क्या समझती हैं एक मुनासिब रिश्ता आजकल क्यों नहीं हो पा रहा? और अगर होता भी है तो कुछ टाइम चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहली सीढ़ी ये होती है कि आपको एक अच्छा और मुनासिब रिश्ता मिल जाए, लोग जो है वो खराब ना हो, गलत लोग ना हो, एक लड़की हमारी एक अच्छे घर चली जाए। तो इसके बारे में क्या सोचती हैं, क्यों ये जो रेशो है इतना बढ़ता चला जा रहा है? कहकशा, हमारे माशरे के अंदर डिमांड्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और वो डिमांड्स का रेशो इस हद तक बढ़ चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ जो अहम नज़र आ रही है, जो मैंने अपने माशाल्लाह मैं 13 साल से वर्किंग कर रही हूँ, और इसके अंदर मैंने यही चीज़ें देखी हैं और जो हमें फेस करने को मिलती हैं कि पहले जो है माँ बाप रिश्ते करवाते थे, अब उन्होंने जो है तमाम अथॉरिटी दे दी है अपनी औलादों को, लड़के और लड़कियां जो कि आज के माशरे में निकल रहे हैं बाहर। तो खूब से खूबतर की तलाश बढ़ती चली जा रही है। जब माँ बाप किसी चीज को पसंद करते हैं तो उनका मकसद ये होता है कि अच्छी जिंदगी गुजारना, लेकिन लड़के लड़कियां आजकल ये चीजें नहीं देख रहे हैं। मीडिया ने बहुत चीजें जो है, अगर हम मीडिया को इसका कसूरवार ठहराएं तो मैं कहूंगी बिल्कुल गलत। इस चीज का कसूरवार मीडिया हरगिज नहीं है। इस तमाम चीजों के कसूरवार है हमारे पेरेंट्स, जो क्योंकि हर इंसान घर से तरबियत लेता है, उसको पता होता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। फैमिली सभी की बराबर होती है, हर तरीके के रिश्ते हम सबके साथ होते हैं। तो उस चीज को देखकर आगे बढ़ना चाहिए। इस डिमांड्स को इस हद तक बढ़ा दिया गया है लड़के लड़कियों में कि जी हम दिखाते हैं, हम जब अपने क्लाइंट्स को प्रोफाइल सेंड करते हैं, जी आप देखें, एक मैचिंग होती है, उसके बाद क्लाइंट्स का होता है अच्छा जी हम अपनी बेटी को दिखा दें, अच्छा जी हम अपने बेटे को दिखा दें, ठीक है जी दिखा दें। यार, आप पहले अपने बेटा या बेटी पे तो नजर डालें कि ये है क्या। ठीक है, अब माँ बाप ने कर तो दी, अब ठीक है जी हमारे पेरेंट्स की मर्जी थी, इस वजह से कर ली। शादी के बाद जी लड़की पता चल रहा है कि जी कहीं और इन्वॉल्व है, लड़का कहीं और इन्वॉल्व है। तो ये तमाम चीजें डिपेंड करती हैं घर के हालात के ऊपर। घर के जितनी भी सबके घर होते, उसमें जो जिस तरीके से भी वो डील कर रहे होते हैं अपने बच्चों को,
یہ ہر چیز اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. ریشو اسی وجہ سے ڈیورس کا جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ نہیں جی یار یہ والی اچھی نہیں تھی, وہ جو ہم پسند کرتے تھے یا اس سے ہماری بات ہوتی تھی شاید اس کے اندر یہ پلس پوائنٹ زیادہ تھے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بہت دیکھنے میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ پاک رحم کرے اور مزید گفتگو کریں گے. آپ نے بتایا 13 سال پہلے آپ نے آغاز کیا تھا. دیٹس ویری گڈ, ماشاءاللہ. مزید بات کریں گے, بڑھتے ہیں خالد بھائی کی جانب. خالد بھائی ہمیں بتائیے گا, صدر ہیں آپ انجمن تاجران گرین ٹاؤن کے اس حوالے سے ہمیں بتائیں. جی سر, میں سن 2000 سے انجمن تاجران کا صدر ہوں. ایکٹیو رہا میں 2016 تک. اس کے بعد جو ہے ابھی تک میرے پاس جو ہے لائف ٹائم کا جو ہے اچیومنٹ ہے. واو, انجمن تاجران گرین ٹاؤن. ٹھیک ہے, کیا کیا خدمات انجام دی ہیں؟ تاجروں کے سب سے بڑے مسائل جو ہے, سب سے بڑی جو جب تک ہمارا مارکیٹ میکانزم تو آج کل تو سر یہ ہو گیا کہ مارکیٹ جلدی بند ہو جائیں گی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صحیح فیصلہ ہے, صحیح اقدام ہے, یا اس میں کوئی صحیح بات نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, اسٹیٹ کے ساتھ ہی دکاندار چلتا ہے, کاروبار چلتا ہے, اسٹیٹ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. لیکن وہ تمام سہولیات تو فراہم کی جائے نا جو دکاندار کو رش آباد میں چاہیے. جب ہم آہستہ آہستہ جو ہے اگر اس نظام کی طرف بڑھیں گے, صبح ڈکیتی شروع ہو جاتی ہے. جی, دکانداروں کا سب سے بڑا مسئلہ, تاجروں کا سب سے بڑا مسئلہ, یعنی صبح فجر کی نماز کے وقت جو لوگ اپنے جو ہے روزگار کے لیے نکلتے ہیں وہ بیچارے موبائل اور اپنی جیب تمام چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کو جو ہے کنٹرول کریں, اور بالکل صبح بھی آئی جی سندھ صاحب سے گزارش ہے, آئی جی کراچی سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس میٹر کو دیکھیں. بالکل. دیکھیں ویسے ہی کاروبار کی حالت ہم سب کے سامنے ہے, کاروبار ہے ہی نہیں. ہم لوگ اتنی مشکل سے اتنے نازک دور سے گزر رہے ہیں, معیشت ہماری تباہ و برباد ہونے کی سمت پہ جانب بڑھ رہی ہے. تو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کیا پاور سیونگ, اس طرح سے بجلی بچانے کا جو انہوں نے کہا ہے کہ اس سے بجلی بچے گی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحیح درست بات کر رہے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہے؟ کہانیاں تو ہے نا. ہاں, اب اگر آپ اخبار یا میڈیا کو دیکھیں, کل ہی صبح سب سے پہلے خبر ہائی لائٹ ہوئی کہ جی 76% جو ہے گیس کے ریٹ بڑھ گئے. ویسے ہی نہیں آ رہی اور گیس کے ریٹ بھی بڑھ گئے. اور سردی کے موسم میں جو ہے کیا ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں, اداروں کو پتہ نہیں کہ گیس کا پریشر کیا ہوگا اس سردی میں؟ تو ان تمام چیزوں کو پہلے سے مانیٹر کیا جائے نا, اس کا میکانزم بنایا جائے کہ صبح جو ہے اب ہم اپنی مارکیٹوں میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے آفس میں جانے والے ہیں صبح سب سے پہلے جو ہے چائے پراٹھا اور روٹی کی لائن میں لگے ہوتے ہیں. جب ہم گھر سے پریشان نکلیں گے تو ہمارا کیا دماغ کام کرے گا اور ہم کس دل سے سوچیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے, دل نہیں لگتا پھر کام میں جب آپ کو اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے. تو نور صاحب ہمیں بتائیے گا ذرا, بلدیاتی انتخابات 15 تاریخ کو ہو رہے ہیں انشاءاللہ, کیا سمجھتے ہیں؟ ساری پارٹیاں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ میئر ہمارا ہوگا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا میئر آپ کی پارٹی کا ہوگا؟ بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور کراچی شہر کا جو ہے نا نظر بھی اس بات پہ ہے کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہو. دنیا میں خوشی ہوتی ہے کہ جو ہے نا جس شہر کو بنانا ہوتا ہے اس کے لیے بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں, میئر منتخب ہوتا ہے, خوبصورت کرتا ہے شہروں کو. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا ہمیں بار بار پڑ رہا ہے, اور آپ کی میڈیا کے چینل کے ذریعے ہم جو ہے نا آپ کو یہ بات بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ اس شہر میں تو بلدیاتی انتخابات بہت دفعہ ہوئے, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا بلدیاتی انتخابات خرچے کے علاوہ ہم نے کوئی جو ہے نا حاصل کیا ہو. ہم اس ملک کے جو ہے نا صرف ٹیکس کے پیسے خرچ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو حکمران پارٹی ہے, جو چوروں کا ایک ٹولہ جمع ہوا ہے, وہ نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ اس ٹائم پہ دنیا کا لیڈر بننے جا رہا ہے عمران خان. صرف پاکستان کا نہیں, پوری دنیا اس کو لائکنگ میں جو ہے نا لے رہی ہے. اور انشاءاللہ اگر 15 تاریخ کو انتخابات ہوئے تو اس کراچی کے, یہ بانیان کراچی کا جو فیصلہ ہوگا نا, یہ پورا دنیا دیکھے گا. یہ کرنے نہیں دیں گے. لیکن مجھے یہ بھی شک ہو رہا ہے کہ ایک اچانک پاکستان پیپل پارٹی کہہ رہے ہم الیکشن کرا رہے ہیں, کافی دنوں سے ڈیلے کر رہے ہیں, اور اچانک فیصلہ بدل دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہوں گے اس بار بھی, یا پھر اگین تاریخ پہ تاریخ؟ دیکھیے پاکستان ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. بالکل, یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے, یہ بات تو ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے؟
میرا تو یہ رائے ہے کہ ہونے چاہیے. ہونے چاہیے. اور لگتا کیا ہے آپ کو کہ ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے؟ یہ لگ نہیں رہے. اچھا یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیں بھائی نور بھائی کا. انہوں نے کہا کہ لگ نہیں رہے, نہیں لگ رہا کہ 15 کو بھی ہو پائے. کیونکہ اب کون کو کیسے بے وقوف بنائیں گے؟ ایک حکومتی پارٹی ہے پیپل پارٹی, جو اس کا اتحادی ہے ایم کیو ایم, صحیح ہے, جو وزیر اعظم بنایا ہوا ہے. اب اگر وہ پارٹی ایک ساتھ بھی چل رہے اور ایک طرف سے احتجاج بھی کر رہے, یہ پری پلان گیم بنایا ہوا ہے, لیکن عوام ان کو مسترد کریں گے. عوام سب کچھ سمجھتی ہے سر, عوام کو سب کچھ صاف دکھتا ہے. یہ سیاستدان سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب شاید کچھ سمجھ نہیں آتا, لیکن عوام بحیثیت عوام, میں بھی عوام کا ہی حصہ ہوں نا, ایک گھریلو اگر میں بات کروں تو سب کو سب سمجھ آتا ہے, لیکن ہمیں اس طرح سے الجھا دیا گیا ہے. روٹی کپڑا مکان اور دیگر ضروریات زندگی کے لیے ہمارے پاس گیس نہیں ہے, ہمارے پاس بجلی نہیں ہے, بے تحاشا مسائل. میں ایک بات کروں گا, شاید کسی کو برا بھی لگے. بالکل, پہلے معذرت کر دیں دین بات کریں. معذرت کے ساتھ کہ جو ملک ایٹمی قوت بن جاتا ہے اور اس کے لیے پنکھے کا بجلی نہ ہو, اس ملک میں پنکھے کا بجلی نہ ہو, بالکل صحیح ہے, پھر زندگی ہماری جو ہے پرسکون ہو سکتی ہے. پھر مزید بات کریں گے سر, ذرا موقع محل سیاست پہ جب بات ہو جاتی ہے تھوڑی گرما گرمی ہو جاتی ہے. اس گرما گرمی کو دبانے کے لیے, ماحول کو ٹھنڈا اور چل کرنے کے لیے جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل عالمگیر صاحب, جو کہ سنگر ہیں. ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں. پرفارمنس فیصل صاحب, آپ نے تو آتے ہی میلہ لوٹ لیا. کس کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا یہ گانا؟ یہ سانگ جی کی میرے دل کے بہت قریب ہے, کیونکہ سانگ بھی ایسا ہے, دل کی بات نام ہے, تو obviously it's close to my heart. اور hopefully تو کس کے لیے کہا ہے کہ دل کی بات کہہ نہ سکوں؟ یہ ان سب لورز کے لیے ہے جو اپنی فیلنگز جو ہے ایکسپریس نہیں کر پاتے. ہائے اللہ, ان لوگوں کے لیے. باقی آپ کا معاملہ جو ہے وہ درست ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ فیصل صاحب. آپ کو پھر سے دعوت دیں گے, پھر دوبارہ سے سنیں گے آپ کی سریلی آواز. ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے انجوائے کیا. آپ لوگ تو کوئی انجوائے نہیں کر رہا تھا, مطلب میں ہی یوں کر رہی ہوں. آپ لوگ سن رہے ہیں کہ یہ کس کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہے گانا, لڑکا کس کے لیے گانا گا رہا ہے, کہ کیا آپ لوگوں کی تاثرات. کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کوئی بھی انجوائے نہیں کر رہا, میں یوں کر رہی ہوں, ڈانس کر رہی ہوں. آپ لوگوں نے انجوائے کیوں نہیں کیا بھائی کرن؟ ڈانس کرنے کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے انجوائے نہیں کیا. ہاں بتائیں نا مجھے. ہم تو انجوائے کر رہے تھے نا, ہم سن کے انجوائے کر رہے تھے. مزہ آیا, اچھا لگا. بالکل بہت مزہ. سر آپ کو اچھا لگا؟ ہم تو تاجر لوگ اس قدر مسائل میں گھرے ہوئے ہیں کہ ہم سے تو جو ہے اکنامی پاکستان اور حالات جو ہے کراچی شہر کے ٹوٹی پھوٹی گلیاں, یہی سب کچھ نہیں دیکھا جا رہا. انشاءاللہ ہم انجوائے کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے ہیں. ہمارے لیے حالات بہتر کرے حکومت, انشاءاللہ ہم رسپانس بھی دیں گے, اس ملک کو نکالیں گے. بالکل انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے آپ کا, کیونکہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں میرج بیوروز, ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. پہلے کے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہم اگر کسی کے گھر جایا کرتے تھے تو بھائی لڑکی دیکھنے گئے کسی بہانے سے, پہلے بتاتے ہی نہیں تھے نا کہ ہم لڑکی دیکھنے آ رہے ہیں. بچے کو ٹیوشن پڑھانے کے بہانے سے لے جایا کرتے تھے کہ ذرا ہم وہ بچے کو ٹیوشن بٹھانا تھا, وہ اس بہانے لڑکی بھی دیکھ لیا کرتے تھے. تو آج کل جو طریقہ کار چل رہا ہے, وہ جو ٹرالی سسٹم ہے, اس سے ہمیں نجات حاصل ہوئی ہے یا ابھی بھی وہی چل رہا ہے؟ پہلے کہکشاں ایسا ہوتا تھا کہ یعنی آپس میں ملنا جلنا بہت زیادہ تھا. لوگ ایک دوسرے کے گھر اپنی فیملیز میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو وہیں پہ ہی پسند کر بھی لیا کرتے تھے. پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم بھی بہت ہوا کرتا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا. اور یہ کہ چچا ماما تایا سب کی آپس کے اندر گیدرنگ ہوئی, اچھا جی اس کی بچی اچھی ہے, اس کا بیٹا اچھا ہے, چلیں جی ملوا دیتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی تھی. آج کل بھائی کو بھائی سے ملنے کا, بہن کو بہن سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے بالکل بھی. بہت زیادہ خاندان میں شادی کرنا نہیں کرتے, بالکل پریفر نہیں کرتے. بالکل, کیونکہ دیکھیں آؤٹ سائڈر میں یہ ہوتا ہے کہ انسان 10 باتیں, اگر کوئی چیز بری بھی لگتی ہے تو کہہ دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے رشتہ خراب ہونے کا اتنا وہ نہیں ہوتا, دوسروں کی بات بندہ بھول بھی جاتا ہے. لیکن اپنوں کی جو ہے نا جا کے سیدھے دل پہ لگتی ہے. تو یہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے لوگ زیادہ اس طرف نہیں آتے کہ جی اپنے فیملی کے اندر. اور پھر میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے حساب سے بھی ایک لمیٹڈ ہوتا ہے کہ جی بس ایک لمٹ تک آپ فیملی کو جو ہے وہ پریفیئر کریں, اس کے بعد جو ہے کوشش کریں کہ باہر ہی جو ہے وہ آپ رشتے دیکھیں. تو آپ کا کیا طریقہ کار ہے, رشتہ آپ کس طرح سے ڈھونڈتی ہیں لوگوں کے لیے, کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں؟ سب کی ریکوائرمنٹس سن کے ہی پھر آپ جو ہے آگے لائے عمل. بالکل ہماری ریکوائرمنٹس یہ ہوتی ہیں, اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس کہکشاں جتنے بھی رشتے آتے ہیں نا وہ سارے جو ہیں وہ کہیں نہ کسی نہ کسی ریفرنس سے آتے ہیں. ماشاءاللہ اتنے سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, اور واٹس ایپ کے اوپر الحمدللہ اپنا ایک گروپ سلور میرج بیورو کے حساب سے بھی لے کے چل رہی ہوں. اس کے اندر ڈفرینٹ ایڈمنٹس بھی ہیں, جو ہم پورا طریقہ کار ہوتا ہے گروپس کا, سب کے گروپس کا ہوتا ہے, بہت سارے گروپس ہیں. تو
تو اس کے اندر ماشاءاللہ یہ کہ میں نے اسی وجہ سے رجسٹرڈ بھی کروایا کہ جی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کلائنٹس ایسا ہوتا ہے کہ جی آپ نے رشتہ ڈن کروا لیا, اب جب آتی ہے پیمنٹ کے اوپر بات تو آنکھیں جو ہے نا یہاں کے بجائے وہ پیچھے جاتی ہیں, اوپر پہلے تو اوپر بالکل کرتے تھے, اب پیچھے چلی جاتی ہیں. بالکل چلی جاتی ہیں, اور نمبر بلاک کر دیں گے, غائب ہو جائیں گے. پہلے ہے میری بچی, میری پیاری, میری تم دکھاؤ گی, اور تمہیں اور تمہارے بغیر تو شادی ہو ہی نہیں سکتی. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب ادھر جو رشتہ ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا, وزٹ ہو گیا, منگنی بھی کر لی جب ہم, کیونکہ ہمارے ذرائع بہت ہیں. اگر آپ ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے نا تو دوسرا کوئی نہ کوئی ریفرنس ہمارے پاس ہوتا ضرور ہے, جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے یہاں چل کے آ رہا ہے. وہی اسی حساب سے پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ جی مبارک ہو, رشتہ ہو گیا, آپ نے تو بتایا بھی نہیں, کہاں ہمارے بغیر کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا, ارے یار بس بہت مصروفیت تھی یہ اور وہ, بس وہ پھر باتیں اور باتیں ہی ہوتی ہیں. پکاتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے, بہت بالکل پہنچ جاتی ہے, لیکن لوگ بھی کر دیتی ہے, بتا بھی دیتی ہے کہ اس میں کتنا جو ہے انہوں نے چاول ملایا, کتنی دال ملائی. اور پھر بعد میں جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یار ہم بھول گئے تھے, مصروفیت اتنی تھی, یہ وہ اس طریقے کی باتیں. لیکن پھر آخرکار بس جب پیمنٹ کی بات ہے تو ہاں دے دیں گے, اس وقت سب غریب ہو جاتے ہیں نا, اس وقت سب سے زیادہ غربت وہیں چھا جاتی ہے. کھچڑی کی بات ہو گئی ہے ذرا, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آج دیکھیں کہ ہماری شیف سارا کچن میں آج کیا پکا رہی ہیں. ویسے تو کل انہوں نے بتا دیا تھا کہ کیا بنانے والی ہے, تو آج ان کی جانب بڑھتے ہیں کچن میں, پوچھتے ہیں شیف سارا السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں کہکشاں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیا بنا رہی ہیں, ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیں. بالکل, آج ہم مٹکا نہیں بلکہ مٹ کی کھیر بنائیں گے. اور مٹکا چونکہ سائز میں تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے, اور ہم پیاری پیاری سی مٹ کی کھیر بنائیں گے جس کا سائز یہ ہوگا. لیکن میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ کہا تھا کہ ایک ٹپ ہوگی جو کہ میں بتاؤں گی وہ, اور آن ایئر نیکسٹ ڈے ہی بتاؤں گی, تو وہ نیکسٹ ڈے آج کا آ گیا ہے الحمدللہ. کھیر تو دیکھیں سب پراپر اپنے گھروں میں بڑے اچھے سے بناتے ہوں گے, اور یہ ایک بہت روایتی ایک ڈش ہے جو کہ سالوں سے بنتی بھی آ رہی ہے تمام گھروں میں. لیکن اس کے اندر ہم نے کچھ چینجنگ یہ کری ہے کہ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ تو آپ سبھی کچھ چینج کر سکتے ہیں اس کے اندر, لیکن ہم نے اس مٹکی کے اندر عموماً جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ پرچیز کرتے ہیں اس خوبصورت سی مٹکی یا مٹکے کو, اور جسٹ اس کے اندر فل کر کے اور سرو کر دیتے ہیں. بٹ ہم اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تھوڑی سی دیر اس کو واش کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا رکھ دینا ہے تاکہ اس کا جو واٹر یا جو چیزیں ہیں وہ ڈرائی ہو جائے. دین ہم نے ایک پاٹ کو جو ہے وہ اچھے سے ہیٹ کرنا ہے, اور وہ ہیٹ کرنے کے بعد یہ جو مٹکی یا مٹکا ہوگا وہ ہم نے اس کو اس کے اندر رکھ دینا ہے, اور جسٹ ٹو 5 to 6 منٹس کے لیے آلموسٹ. کیونکہ اس کا جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا, مٹی کی جو ایک سوندھی سوندھی, آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک بارش کے بعد بھی جو ایک مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو آتی ہے, تو وہ والی جو خوشبو ہوتی ہے نا وہ اس کے اندر آ جاتی ہے, ایبزارب ہو جاتی ہے. اور پھر جو ہمارے پاس جو بھی لائک کھیر ہے, یا ہم نے اس کے اندر کسٹرڈ, جو بھی واٹ ایور جو ہم نے ڈیزرٹ اس کے اندر بنانا ہے, تو وہ اس مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو کے ساتھ وہ بڑا مزے کا ایک جو ہے اروما دیتا ہے اور ٹیسٹ دیتا ہے, وہ بہت یمی لگتا ہے. تو ہم نے جو ہے وہ اس کو بس جسٹ اس کے اندر 5 to 6 منٹس کے لیے تھوڑا سا ہیٹ دینی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم اپنی کھیر کو اس کے اندر ایڈ کریں گے. اور سب سے مزے کی بات کہ بھائی اب چاندی کے ورک کے ساتھ جو ہے وہ لوگ بہت سرو کر چکے ہیں, اور ہماری آج کھیر جو ہوگی وہ بہت ہی ایکسپینسو ہے کیونکہ اس کے اندر گولڈ پلیٹڈ لیوز موجود ہوں گے, اور اس کے ساتھ ہم سرو کریں گے. تو مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہکشاں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ سبھی اٹھا لیں اور لے جائیں کہ جی گولڈ, ہم گولڈ والی پٹ کی کھیر جو ہے وہ آپ دے رہی ہیں, پرووائڈ کریں گے, تو یہ سب آپ مجھے دے دیں. تو یہ اس کے گولڈ لیوز ہیں, اور ہم اس کے ساتھ سرونگ کریں گے. اور پھر آپ بتائیے گا کہ ٹیسٹ کیسا ہے اور کیا مزہ آنے والا ہے. یہ چھوٹی سی ٹپ ہے لیکن آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا. تو لیٹس سی, ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں, بناتے ہیں آپ کے سامنے اور پھر بتاتے ہیں. بالکل, کیا کیا چیزیں درکار ہیں ہمیں بتائیے. اچھا جی, اس کے اندر چونکہ وہ روایتی ایک کھیر کا جو ہے وہ ضروری ہے, اور ملک آپ نے 1 لیٹر ملک لینا ہے, ٹو ٹیسٹ آپ نے شوگر ایڈ کرنی ہے. اچھا, اس کے اندر جو ہے وہ رائس, اب ڈیپینڈ کرتا ہے رائس, بہت سارے لوگ جو ہے وہ رائس ڈائریکٹ بلینڈ کر کے ڈال دیتے ہیں یا بوائل کر کے بھی ڈال رہے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ ریسیپیز ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ طریقے سے وہ بن رہی ہوتی ہے کھیر. لیکن ہم نے کیا کیا ہے, چونکہ ہمارے پاس ٹائم سیگمنٹ کا تھوڑا شارٹ ہوتا ہے, ہم نے بوائل کیا ملک, اس میں ایڈ کری شوگر, اینڈ دین ہم نے رائس ایڈ کر دیا.
اور رائس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ ہم نے جو ڈرائی فروٹس تھے وہ بھی ایڈ کر دی تاکہ وہ جب وہ بوائلڈ ہوتے ہیں رائس اور ملک جب مرج ہو کے بنتا ہے تو اس کا جو ڈرائی فروٹس کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر آ جائے ابزارب ہو جائے تو وہ ایک مزے کا ہو جاتا ہے. تو میں نے سارے ڈرائی فروٹس اس کے اندر ایڈ کر دیے. اس کو کافی دیر سے میں پکا رہی ہوں اور یہ آلموسٹ جو ہے وہ پکتے پکتے تھوڑی سی گاڑی بھی ہو جاتی ہے اور جو کہ کھیر کا ایک روایتی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ مزید جتنا پکتی ہے اتنا زیادہ لطف اندوز ہو جاتی ہے کھانے میں بھی اور دیکھنے میں بھی. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں ہم مٹکی کے بعد جب یہ ایڈ ہوگی مٹکی کے اندر آفٹر ہیٹ تو پھر کیا مزہ دیتی ہے وہ پھر ڈیفینیٹلی آپ لوگ بتائیں گے کھا کے. بالکل آپ بالکل جس کو ریسیپی کو کمپلیٹ تو آپ کر چکی ہیں الحمدللہ. پریزنٹیشن کی جانب آتے ہیں, ابھی بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. آپ اتنے کیجئے, ہم یہاں پہنچتے ہیں. آپ بتائیے گا ہیرا مجھے کہ کیا سچویشن آپ سمجھتی ہیں ہمارے ملک میں, اگر ہمارا ملک معیشت کے حوالے سے تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا کہ ہم لوگ بہت بری کنڈیشن سے گزر رہے ہیں, حالات نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں پچھلے 75 سالوں سے. لیکن اب جب بیٹیوں کی اوور ایج ہو رہی ہے, شادیاں نہیں ہو پا رہی, ایک اچھا مناسب رشتہ ہم کس طرح سے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ آپ کا طریقہ کار آپ نے بتایا یہ ہوتا ہے پروفائل شیئر کرنا, کیا ضروری ہوتا ہے؟ پروفائل شیئر کرنا ضروری ہوتا ہے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم پہلے لڑکے والوں کو نہ شیئر کریں, لڑکیوں کی پروفائل پہلے جو ہے لڑکی والوں کو لڑکوں کی پروفائل شیئر کریں. کیونکہ دیکھیں کسی کی بھی بیٹی ہوتی ہے, اس کی اگر ہم ذمہ داری لے رہے ہیں تو وہ ہماری پوری ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو ہر کسی کے گھر پہ کسی کی بھی بیٹی کی پکچر بھیج دینا یہ ہمارے رول کے بالکل خلاف ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو جیسا کہ ابھی آپ نے پوچھا بھی تھا کہ طریقہ کار, تو طریقہ کار سمپل یہی ہوتا ہے ہمارا. ایک تو ہم وداؤٹ شیئرنگ ورکنگ نہیں کرتے کسی بھی کلائنٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ پھر اس کے بعد جب پروفائل ہم سینڈ کر رہے ہوتے, جب آپ پروفائل اوکے کر رہے ہیں, جب کلائنٹس اپنے گھر کے اوپر انوائٹ کر رہے ہیں, آپس میں ان دونوں کو کمیونیکیٹ کر دیتے نمبر پاس کر کے ایک دوسرے کے, اس کے پھر اگین جب وہ لوگ بات کرتے ہیں, میٹنگ آگے چلتی ہے اس کی, تو پھر ایک ریزلٹ سامنے آ رہا ہوتا ہے. اور لیکن اس کے اندر ڈیمانڈز, جیسے کہ ایج کی آپ نے بات کی, تو ڈیمانڈز بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لڑکیوں کو بات کریں گے ہیرا, ہم ذرا بریک آ گیا چھوٹا سا, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ڈیمانڈز پہ بات کریں گے. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں ہیرا کی جانب. ہیرا ہم ڈیمانڈز پہ بات کر رہے تھے, تو ڈیمانڈز کہاں کس کی زیادہ ہوتی ہیں؟ لڑکی والوں کی زیادہ ڈیمانڈز ہیں یا لڑکے والوں کی زیادہ ڈیمانڈ؟ دونوں کی ڈیمانڈز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اچھا, لڑکیاں ہر کسی کو حسین و جمیل چاہیے, اور لڑکے بھی جاب بھی اچھی ہیں, یعنی کہیں پر بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے لڑکیوں کی ایج 24 سے 35 تک ہو جاتی ہے. جی ہماری بیٹی اب ایجوکیٹڈ ہے تو اس کے لیے اس سے ہائی فائی رشتہ چاہیے. حالانکہ خود یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ خود کیا ہیں, آپ کہاں رہ رہے ہیں, کیا چیز ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ویلیو رکھتی ہیں. لیکن یہ کہ بس میں کہتی ہوں, میں یہی چیز کہنا چاہوں گی اپنے تمام جتنے بھی کلائنٹس ہیں ان کے لیے بھی, اور تمام لوگوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے دین نے اس بارے میں کیا چیز بولی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہم اس طرف سے بالکل ہٹ چکے ہیں. ہمیں وہاں پر آنا چاہیے تاکہ لڑکیاں اور لڑکوں کی جلد از جلد شادیاں ہوں آپس میں, اور پھر یہ کہ غلط جو معاشرہ نکل گیا ہے نا, بالکل وہ اس سے نکل جائیں بچے. بالکل بالکل بات آگے بھی کریں گے ہیرا سے. ابھی بڑھتے ہیں خالد بھائی کی جانب. خالد بھائی کیا سمجھتے ہیں آپ, ملک کے حالات کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ تاجروں کو تو کمانے دیا ہی نہیں جا رہا, کووڈ کا ٹائم دیکھ لیں, یا اب پھر سے وہی صورتحال ہے, تو تاجر مانیں گے؟ اب 8 بجے کی جو ہو رہی ہے سچویشن کے 8 بجے بند کر دیں, ابھی تو اس پہ عمل درآمد تو ہوا نہیں یا ہو چکا ہے؟ تاجر ہمیشہ اسٹیٹ کے ساتھ ہوتا ہے اور انشاءاللہ رہے گا, لیکن ان کو جو ہے موقع فراہم کیا جائے آلٹرنیٹ. بالکل, صبح جلدی مارکیٹ کھولنا بہت اچھی بات ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے. تو ہمیں کیوں نہیں کھلتی یہاں پہ جلدی مارکیٹس؟ تو جب 10 بجے دکاندار کھولے گا دکانیں, اور اس سے پہلے وہ لٹ جائے گا, صبح 6 بجے جو ہے تاجر دکان کھولنے والا لٹ جاتا. اچھا, اس وجہ سے اب گیدرنگ کے کچھ علاقے, کراچی کے نواحی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں تاجر جو ہے ایک دوسرے کو فون کر کے پھر اکٹھا شٹر اٹھاتے. اوکے, یہ مسائل بھی ہے کہ جو جلدی دکان کھول لیتا ہے وہ بیچارہ لٹ جاتا ہے. جی بالکل, انتہائی طور پہ اللہ اکبر, رحم کرے اللہ پاک ہمارے حالات پہ. نور بھائی بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں, ملک کے حالات کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھ, ملک کی حالات کا تو ایک ہی حل ہے کہ آپ اگر جمہوریت کی بات کرتے ہو تو جمہوریت کا سسٹم یہ کہ آپ الیکشن کرا دو. ٹھیک ہے, یہ واحد راستہ ہے. صاف شفاف الیکشن کیوں نہیں ہوتے ہمارے یہاں؟ تو جس دن بھی ہو گئے پاکستان بن گیا.
अच्छा, जिस दिन भी शफा 70 साल से नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल। हम पीछे देखे भुट्टो की सियासत को देखे, वो जब उभरा तो कई लोगों ने उसको अपने साथ मिला दिया। वो लोग जो वो बात करता था कि सिंध के अंदर जो जमीनें हैं वडेरों के पास, ये आम आदमी के पास चले जाए, जब उन लोगों ने ये सोचा वही वडेरे उसके साथ खड़े हो गए। बिल्कुल। अब ये सिस्टम जागीरदारा वडेराना निजाम के तहत बन क्या हुआ है, जब तक ये सिस्टम खत्म नहीं होगा हम नहीं पूले पलेंगे। तो ऐसा कैसे चलेगा? अभी भी मतलब नाजुक सूरत हाल से गुजरते अब बुढ़ापा आ जाएगा कुछ सालों में सबके ऊपर। तो हम तो देखते देखते अब थक गए। कब हम तब्दीली चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बेहतरी आए, चाहे कोई भी सियासतदान आए। एक बंदा नहीं, ये पूरा माशरा बदलेगा। मैं और आप बदलेंगे तो ये पाकिस्तान बदल जाएगा। हम नहीं बदले अभी तक। हम ये नहीं देख रहे इलेक्शन आता है कि चोर को वोट दे रहा है, डाकू को वोट दे रहा है, बत्ताखोर को वोट दे रहा है। हम वोट तो दे रहे, हमेशा की तरह 70-75 सालों से वोट तो दे रहे, लेकिन हम पहचान नहीं कर रहे। अब हमें अल्लाह ताला ने एक लीडर अता किया है, हम सबको मिल के इसके साथ चलना चाहिए ताकि हम इस मुल्क को बचा सके, हम अपने कल को बचाएं। हमारा कल तब आए, फ्यूचर हमारा क्या, हमारा रोल मॉडल कराची के अंदर क्या है? सेक्टर इंचार्ज, बत्ताखोर, रिमांड डकैत, ये हमारे जो है ना रोल मॉडल बन गए। तो जो कौमें बच्चे हमारी तालीम को तबाह कर दिया, हमारी तालीम को तबाह कर दिया, तो जब तालीम तबाह होता है तो फिर तो सीधा कोई भी नहीं कर सकता है, फिर तो जंगल ही बनेगा। जंगल में तो जो जिधर सोया, जो जिधर उठा, जिसने जिसको जिधर मारा, अब जंगल बना हुआ है तो जंगल में तो हम मंगल देख रहे हैं। ये हमारी भी बेवकूफी है। बिल्कुल। हम तो खैर अच्छा से अच्छे तरीके से वोट तो देते हैं, अपने वोट का हक अदा करते हैं, लेकिन हमारी किस्मत है, चले इंशाल्लाह दुआ गो है कि हमारी किस्मत जल्द से जल्द अल्लाह पाक तब्दील करेंगे, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है, दुआओं से तो तकदीरें बदल जाया करती हैं। खालिद भाई, आपका क्या मौक़िफ़ है? आप क्या समझते हैं ताजिर बिरादरी को अब क्या करना चाहिए मुल्क की मईशत को बहाल करने के लिए और बेहतरी की जानिब गामजन करने के लिए? आप लोग क्या किरदार अदा कर सकते हैं? हमारे कारोबार अवाम के साथ जुड़े हुए, जब तक अवाम खुशहाल होगी कारोबार कहाँ से होगा? टैक्स ताजिर देता है, हर तरीके का टैक्स देता है और देना चाहिए, और इंशाल्लाह जो है एक मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर गरीब परेशान इसी तरह होगा, सुबह कभी भी जाते बैठ बिल्कुल, ताजिरों के तो खड़ा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ताजिर के बहुत मसाइल हैं, और कारोबार जब फलेगा फूलेगा नहीं, अवाम जब खुशहाल नहीं होगी तो ताजिर किस तरह से खुशहाल हो पाएंगे? उनको कारोबार करने दिया जाता नहीं है। वैसे ही हमारा मुल्क जो है परेशानी की तरफ हम लोग चल रहे हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बहैसियत कौम इंफरादी तौर पे कि हम लोग ये कर सकते हैं कि जिस तरह से बेहतरी ला सकते हैं इंफरादी तौर पर, जैसे कि नूर भाई ने भी कहा कि हम सबको खुद तब्दील होना पड़ेगा, उसके बाद ही अच्छी तब्दीली आएगी। तो हम दुआ गो हैं जनाब के इस तरह से, अगर हम, क्योंकि देखिए हमारा मकसद कतन ये नहीं होता कि मुल्की हालात पे बात करें तो सियासत पे बात करें और फिर ये सोचें कि भाई हालात बहुत नाजुक हैं, हम लोग डर जाएं और खौफ इराज का शिकार हो जाए। जरूरत बिल्कुल भी नहीं है सब चीजों की। आप पॉजिटिव रहें, जिस तरह से पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे और दुआ गो रहेंगे कि आपका मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा, तो इंशाल्लाह बेहतरी जरूर आएगी। हिरा, मुझे बताइएगा, आपने बोला कि एज बढ़ती चली जा रही है, एज लड़कियों की बढ़ रही है। आजकल मैंने ये चीज देखी है, लड़का भले जो है ना, हमारी जो अम्मियां होती हैं, बड़ी बूढ़ियां होती हैं, उनका बेटा भले 35 साल का हो या 40 साल का हो, लड़की उनको चाहिए 16-17 साल की। इस बात में क्या मैं सही बात कर रही हूँ या मैं गलत बात कर रही हूँ? बिल्कुल सही है। लड़का एज, और आजकल ये भी देखने में आया लड़कों की एज अच्छा कमा ले और उसके बाद फिर जी हमारा बेटा तो इतना कमाता है, तो वो डिमांड होती है उनकी कि इस के ऊपर वो इसका ये प्लस पॉइंट समझती हैं कि अब हमें छोटी एज की मुन्नी मिल जाएगी। अच्छा, तो छोटी एज की मुन्नियां मिल जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो जिनकी उम्र उनसे मैच होती है उन बेचारियों की क्या गलती है? उनको नजरअंदाज करके, और बाज़ दफा ऐसा भी होता होगा कि बाकायदा आपसे बात करते होंगे, कम्युनिकेशन हो गई, फिर वो बात भी करना शुरू हो गए लड़का लड़की आपस में, और फिर एंड में उन्होंने आके बोल दिया कि नहीं भाई मुझे लड़की समझ। एग्जैक्टली ये होता है जब लड़का लड़की आपस में, नंबर भी मेरे अपने कुछ क्लाइंट्स ऐसे कि नंबर पास कर दिया, आपस में बच्चों को भी मुंह मीठा कर दिया, ठीक है, हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद जनाब लड़के लड़कियों को कह रहे हैं कि जी आप आपस के अंदर बातचीत कर लें। अब वो बातचीत बढ़ती चली जाती है और फिर वो बढ़ते बढ़ते पेरेंट्स के ऊपर आती है, आपकी अम्मी ये, आपकी अम्मी वो, वहीं पे जाके क्लैशेस होते हैं और वहीं पे रिश्ते खत्म हो जाते हैं।
ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اور چیزیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں کہ جو اوور ایج کی آپ نے بات کی, تو اوور ایج ایک تو ڈیمانڈ کے اوپر سب سے زیادہ ہے. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خوب سے خوبتر کی تلاش کے اندر لوگ جو ہے اپنی بچوں کی, لڑکا ہو یا لڑکی, اس کی ایج کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر پرابلمز بڑھتی ہیں, بہت زیادہ پرابلمز بڑھتی ہیں. بات کروں گی میں اس کے بعد بھی ذرا میں شیف سارا سے معلوم کرتی ہوں کہ کہاں تک پہنچی ہماری مٹکی کھیر. جی شیف سارا. کہکشاں آلموسٹ ہماری ڈن ہو چکی ہے, پریزنٹیشن اب باقی ہے, وہ ہم آپ کے سامنے کریں گے پریزنٹیشن. اور جی ہم نے ان کو یہاں پہ ہیٹ دے دی تھی, اور یہ بہت مزے کی, اس میں بہت بڑی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے, اور ہاں جی سوندھی سوندھی خوشبو آ رہی ہے. اور شادیوں کی بات چل رہی ہے ماشاءاللہ سے, تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی منہ میٹھا ہو ہی جائے, تاکہ جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. بالکل ہم سب کی زندگی ادھوری ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ضروری ہے. اور یہ عام کھیر تو ہے نہیں, جیسے کہ کہکشاں میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ جو ہے وہ بڑی ایکسپینسو گولڈ پلیٹڈ کھیر ہے, اور جو ہے وہ مجھے بہت لاتے ہوئے بھی بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لٹ جاؤں بقول ہمارے تاجر بھائی کے. جو ہے وہ آج کل یہ والا سین بہت ہو چکا ہے, لیکن والا کسی کو پتا نہیں چلا کہ شیف سارا کے پاس بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہم جو ہے اس کو سرو کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے ٹاپنگ کریں گے گولڈ لیفز کی, اور پھر یہ بہت ہی کوئی مزے کی بن جائے گی. ویری نائس. اب اس کو جسٹ ہم نے 5 to 6 آلموسٹ, کیونکہ دیکھیں مٹی جو ہے وہ بڑی ٹھنڈی سی ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ ویسی ایک اچھی خوشبو کے ساتھ ساتھ ایک جو ایک ایک گرم گرم جو کھیر سرو کرتے ہیں, تو اس کے اندر آلریڈی ٹھنڈی ہو چکی ہوتی ہے, ہمیں اس کو زیادہ فریج میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور یہ ہمارے گولڈ لیفز ہیں جو کہ ہم نے اس کے اوپر فوکس بالکل بہت ضروری ہے بھائی. جو اب آپ کو پتا حالات ایسے ہے نا کہ لینا تو بالکل مشکل ہو چکا ہے, تو آپ اس سے بھی کام چلا سکتے ہیں اور یہ بھی سرو کر سکتے ہیں. واو ماشاءاللہ, ویری نائس. اچھا, میں نے سوچا کہ جب ہم دے ہی رہے ہیں گولڈ لیفز, تو اس کے ساتھ ہم پراپر کام کریں نا, مطلب صرف لیوز نہ ہو, اور لیوز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ اسپرنکلز بھی ہو جائیں ہمارے پاس, تو یہ ایک بہت ہی اچھا سا مزے کا ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالز بھی میرے پاس گولڈ کی ہی ہیں. ارے بھائی سارا کیا کر رہی ہو, ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی, چھپائی جاتی ہے. تو یہ والے جو گولڈ کے ہمارے پاس اسپرنکلز ہیں, یہ بھی مذاق کریے شیف سارا, یہ گولڈ کے نہیں ہے بھائی, یہ آرٹیفیشل ہے, ہم لوگ مذاق کر رہے ہیں, پتہ نہ چلے تمہیں نیچے کوئی پکڑ لے. اب آپ اس کا جو ہے وہ ایک یہ دیکھیں, اس کا لک دیکھیں, بہت ہی خوبصورت سا, ماشاءاللہ, ویری نائس, ڈیلیشیس. یہ تو ہم ٹیسٹ کر کے بتائیں گے آپ کو شیف سارا. اور کل جو ہے ہم نے بتا دیا تھا کہ شیف سارا کیا بنانے والی ہے, لیکن آج ہم یہ سرپرائز رکھیں گے اور کیوریوسٹی کو برقرار رکھیں گے. اب کل نہیں پتا چلے گا, کیونکہ اگر ہم آج ہی سب کچھ بتا دیں گے تو مزہ نہیں آئے گا. وہ کراچی والے کہتے ہیں نا, سب کچھ بتا دے ہاتھ پاؤں کٹوا دے, وہ والی کہانی ہے. ہم نہیں بتائیں گے, ہم کل ہی بتائیں گے کہ شیف سارا کیا بنا رہی ہے. تھینک یو سو مچ شیف سارا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب, اور شیف سارا سے کل ملاقات کریں گے, دیکھتے ہیں کل کیا پکے گا. کیونکہ جب پکنے کی باتیں ہوتی ہیں نا, تو جب پہلے وہ کہتے ہیں نا بڑے بوڑھے, پہلے پیٹ پوجا اس کے بعد کام دوجا, تو ہم بھی یہی کرنے والے ہیں. اچھا ہیرا, آپ سے بات ہو گئی جہیز کے حوالے سے, میں جانوں گی, لیکن پہلے میں بڑھتی ہوں خالد بھائی کی جانب. خالد بھائی کیا سمجھتے ہیں اب ہمیں انفرادی طور پہ, آپ ایک تاجر کمیٹی کے ممبر ہیں, آپ صدر ہیں, آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے, ہم کس طرح سے بہتری کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ عوام کے لیے بہتر روزگار. جب تک بے روزگاری اس قدر ہو گئی ہے کہ آج ہر مارکیٹ میں جو ہے 3 ایک چیز کی دکانیں کھل رہی ہیں. بالکل, جو لوگ پہلے ہی تباہ حال ہیں, جو بیچارے اپنے کچن نہیں چلا سکتے گھروں کا, ان کے اوپر یہ دوسرا کوڑا ہوتا ہے. بالکل, کہ ایک کی جگہ 3 دکانیں, اس لیے کہ یہ روزگار فراہم کرنا حکومتوں کا کام ہے. بڑی ملیں, بڑے بڑے پروجیکٹ جس میں 10,000 اور 20,000 اور 25,000 امپلائی ہوں, جیسے پاکستان اسٹیل مل تھا, اس کو لوٹ کے کھا گئے. جب ہمارے پاس اتنی بڑی چیزیں تھی, اس کو ہم نے تباہ کر دیا, تو اس کو مینیج کون کرے گا؟ بالکل, کیا کرپشن اس کو مینیج کرے گی؟ یہ کرپشن کا شاخسانہ ہے نا. 25,000 لوگ اگر پاکستان اسٹیل مل سے نکالے گئے, 50,000 لوگ جو ہے پی ڈی سی ایل کے ان امپلائی ہو گئے. اب جو ہے جب سے ڈاؤن سائزنگ شروع ہو گئی ہے, بہتر تنخواہ پانے والا جو ہے وہ آج کل فارغ کر دیا جاتا ہے. 3.5 لاکھ جو تنخواہ لیتا ہے,
उसको निकाल के उसके लेटर दे दिया जाता है, उसका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। उसकी जगह जो है 75,000 रुपए का एम्प्लॉय जो है प्रमोट करके लाया जाता है। मेरा खुद बेटा जो है PhD मैंने उसे कराया अपना खून पसीना एक करके, और मेरा ये ख्याल था कि जब ये मेरा बच्चा PhD कर लेगा, हमारे खानदान में वाकई में मेरे 2 कज़न KRL में इंजीनियर हैं और उन्होंने मेडल्स लिए हुए। मेरी भी आज शदीद ख्वाहिश है कि मेरा बेटा भी पाकिस्तान के एटमी असासों पे काम करे, उसको जॉब दी जाए, मेरिट की बुनियाद पे आप जॉब दें। 1.5 साल से जो है हम जो है वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान स्ट्रेटजिक एंड पावर में जो है उसको उसने जो है अप्लाई किया था। बिल्कुल, लेकिन मुश्किल हालात से जो है बिल्कुल आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल मुझे अंदाजा है इस बात का। बढ़ते हैं नूर हयात भाई की जानिब। हर जगह सियासत है, सियासत ही सियासत है, ये क्या है? इसमें थोड़ी बहुत रियायत क्यों नहीं हो रही? सियासत इतनी ज्यादा उरूज पर क्यों है? और मैंने तो आम लोगों को ये कहते हुए सुना है कि भाई सियासत से बचो, लेकिन फिर भी हम ना करते हुए भी हमें करनी पड़ती है सियासत। तो क्या समझते हैं, क्या राय है आपकी? सियासत से बचो नहीं, सियासत करो, सियासत में दाखिल हो जाओ। ओके, सियासत से बचना है तो फिर तो इस मुल्क को तबाह करना है। सियासत होएगा तो ये मुल्क, अभी तो सियासत नहीं हो, ये तो सियासत इधर तो इस मुल्क के अंदर हो रही है, सियासत नहीं है। सियासत तो इबादत है, इबादत से तो बंदा पीछे नहीं हट सकता है। खिदमत। नूर भाई, मस्बत सियासत और मनफी सियासत में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। डिस्क्राइब करें। मनफी सियासत ये था कि 20-22 साल से कराची, खासकर हम कराची के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या हो रहा था, ये मनफी सियासत था। मैं इसको मनफी सियासत कहता हूँ। जिस कौम के बच्चे यहाँ पे जो है ना एटमी प्लांट बनाते थे, उसके हाथों में बंदूकें दे के गलियों में जो है ना छोरी डकैत बना दिए, ये मनफी सियासत था। अच्छी सियासत ये थी कि इस मुल्क के अंदर कोड भी आया था और इमरान खान की हुकूमत थी, सही है। किस तरीके से हैंडल किया पूरी दुनिया ने मान लिया। तो हम अच्छाई की तरफ भी जा सकते हैं, बुराई की रास्ते तो दोनों है ना, लेकिन हम जबरदस्ती, आज इस मुल्क में आज जमहूरियत नहीं है। आज ये जो हुकूमत PDM का जो टोला बना हुआ है, ये हुकूमत नहीं, ये जमहूरियत नहीं है, ये जबरदस्ती है जो इस मुल्क के साथ 70 सालों से हो रहा है। मनमानी चलाई जा रही है, जो चला रहा है वो अलग है। ये सिर्फ जिस तरह फिल्म में जो ना डायरेक्टर को अपना फिल्म के अदाकार को बदली कर दे, ये अदाकार बदली होते रहते हैं। मुल्क के लिए बेहतरीन लीडर इमरान खान। मैं आज मैसेज दे रहा हूँ आपकी ये सुबह मुस्कुराते सुबह में कि कराची को बनाओ, इमरान खान वो लीडर है। देखो नवाज शरीफ, देखो भाई, देखो बहुत सारे लोग और भी देखो कि यहाँ सिर्फ करप्शन के जो है ना उसके ऊपर केस आ जाता है, वो लंदन भाग जाते हैं। इसने यहाँ गोली खाई और आज भी अवाम के लिए लड़ रहा है। इमरान खान को सियासत करने की क्या जरूरत है? मेरे बच्चों के लिए लड़ रहा है। अगर मेरे बच्चों की लड़ रहे हैं तो मैं कराची वालों को कहता हूं कि बल्दियाती इंतखाबात है, निकलो। आप इमरान खान के लिए नहीं निकलो, अपने कल के लिए निकलो, अपने बच्चों के लिए निकलो और इमरान खान को सपोर्ट करो। हर कैंडिडेट को वोट दो और ये साबित कर दो कि कराची वाले बाशऊर लोग हैं, हमेशा अपना फैसला खुद कर सकते हैं। ये मेरा सिर्फ आप कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं? बिल्कुल, इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं। इलेक्शन तो मैं कंटेस्ट इस दफा नहीं कर रहा हूँ। ओके। लेकिन ये है कि कंपेन हमारी चल रही है। हमारा जो हल्का है PS 104, जो सैदगनी का इलाका है, जो चनसर टाउन के नाम से जो है ना टाउन बना है। मैं आपको इतना बता दूं, पूरी कराची का हाल वाल तो नहीं दे सकते। क्या करने जा रहे हैं कराची के लिए? क्या बेहतरी का मामला करेंगे आप लोग? क्या देखो, जो बल्दियात के इख्तियारात है, अगर कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो हम वो तमाम इख्तियारात तो कोरोना नहीं रोएंगे कि जो है ना 6 साल के लिए वसीम अख्तर की तरह के मेरे पास इख्तियारात नहीं है। हम इख्तियारात छीनेंगे और इस कौम के बच्चों को हक दिलाएंगे। ये हमारा इस कौम के साथ वादा है। वादा है इंशाअल्लाह, बिल्कुल ठीक बात है। देखते हैं कितने वादे निभाए जाते हैं। हम भी दुआ गो हैं कि ये वादा जो है वो पूरा हो जाए। अब मुझे बताइएगा हीरा कि आपको, मैंने जहेज की, जैसे बोला कि जहेज की डिमांड होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्या कोई लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा है, या वो डॉक्टर है, या वो इंजीनियर है, या उसके पास कोई भी ऐसी, वो कहते हैं ना कि ऐसी कोई भी उसने पढ़ाई हासिल की हुई है, वो तो वो अपनी पढ़ाई के बलबूते पे या अपने पास जो एक मकाम होता है उसके बलबूते पे ऐसी डिमांड करते हैं लड़की वालों से कि ज्यादा जहेज चाहिए। पहले तो लड़की उनको समझ
आ जाए वही बहुत बात है। तो इस तरह से जी बिल्कुल इस तरह से केसेस आपके पास आते हैं, लेकिन जो देखने में आया है जहेज की शरह जो बढ़ती जा रही थी, क्वालिफिकेशन लड़कों ने जो एजुकेशन हासिल की है उससे जहेज की शरह में बहुत कमी आई है। लड़कों की अब ज्यादातर डिमांड्स जो फैमिली की तरफ से आती हैं, हमें जहेज नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बेहतरी की तरफ चीजें आई हैं। हाँ, ये चीजें ज्यादा देखने में आई हैं जो लो हमारा तबका है वहां पर, कि हमें ये भी चाहिए, हमें फला चीज भी चाहिए, हमारी पहली बहू ये चीज लेकर आई थी, तो ये चीजें। और ये भी होता है ना कि ये हमें नहीं चाहिए, ये तो हाँ, आप बेटी को दे रहे हैं। एग्जैक्टली, घुमा फिरा के जो सियासत घर में होती है, और अल्लाह माफ करे घरेलू सियासत से बुरी कोई और सियासत नहीं होती, ना हो सकती, ना कभी हुई, ना मैंने कभी देखी। तो अल्लाह पाक सबको जो है वो बचाए इस शर से कि घरेलू सियासत से हम सबको महफूज रखें। आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आपका तरीकेकार सिल्वर मैरिज की तरफ से, अपनी तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगी नाजरीन को? मैं यही पैगाम देना चाहूंगी तमाम लोगों को कि खुदारा अपनी डिमांड्स को कम कीजिए, हमारे लिए भी आसानियां पैदा कीजिए, और अपने बच्चों के लिए के ऊपर थोड़ा रहम खाइए, क्योंकि बढ़ती हुई जो जिस तरफ हम जा रहे हैं ना, उसमें डिमांड्स आपकी जो हैं बहुत मुश्किलात पेश कर रही हैं। और ये कि मैच मेकर्स के साथ ताउन कीजिए हमारे साथ, और खुदा के वास्ते जब पेमेंट की बात आती है, क्योंकि देखें अगर आप किसी का हक खाएंगे तो लाजमी वो हक कहीं ना कहीं वो ऐसे निकलता है, या तो बीमारियों में, या जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, तो ये हकीकत है कि किसी की आह लेना वो जो है वो बहुत अर्श तक जाती है, फर्श से अर्श तक जाती है वो किसी की आह लेना। तो मैं यही बात बोलूंगी कि किसी का हक ना खाएं, जो बात आप हम मैच मेकर से करते हैं उसके ऊपर कायम रहिए, और अपनी जबान के ऊपर, कहते हैं ना पठान की एक जबान होती है, तो कास्ट आपकी कोई भी हो, लेकिन आप एक इंसान है, एक मुसलमान है, तो उसके तहत अपनी जबान पे कायम रहिए, और ये कि दूसरों का हक ना खाते हुए, और अपनी डिमांड्स को थोड़ा कम करें ताकि आपके घरों में भी खुशियां आए जल्द अज जल्द। आमीन सुमा आमीन। खालिद भाई, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो हुकूमत को पैगाम देना चाहूँगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे हमें शदीद नुकसान हो रहा है, हमारे दुकानदार मट्टी फाँकते हैं सारे दिन, इतनी रोडों की हालत खस्ता है। और सिर्फ ये जो नुमाइशी इक़दामात है ना जो नज़र आते हैं मेन रोडों पे, उसके साथ ही आप किसी नवाही इलाके में अगर दाखिल हो ना तो आपको लग पता जाए। बिल्कुल, खालिद भाई ने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया। क्या कहते हैं नूर भाई? जल्दी जल्दी प्रोग्राम का वक्त जो है पहले सेगमेंट का इख्तिताम पजीर होने वाला है। और मैं यही कहता हूँ कि खुदारा सियासत से भागो नहीं, और हर घर तक ये पैगाम दे दो कि इमरान खान हमारी कौम का लीडर है, और इनको सपोर्ट करो, और कराची वाले खान को वोट दो बस। ओके, आप तीनों मुआज़िज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का, और पहला सेगमेंट जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया। पता ही नहीं चला, आज तो मेरी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की थी, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी होता है ऐसा। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट का आगाज करेंगे, और जनाब दूसरे सेगमेंट में मेरी बहुत अच्छी सहेली आने वाली है जिनसे मुलाकात करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कहीं जाएगा, बताते हैं छोटी सी ब्रेक के